بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ اللہ رب العالمین نے ایک جماعت کے ساتھ خاص کیا ہے کیونکہ ایسا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، گہرائی اور گہرائی کی ضرورت ہے. اس لیے دعوت دینا، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ اللہ رب العالمین کے کچھ مخصوص بندوں کا کام ہے. اس لیے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہتر امت ہو اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پوری امت کو اس بات کے ساتھ شرف اور فضیلت عطا کیا ہے کہ پوری امت دنیا کی تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تین کام کرتی ہے، بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو دعوت کا تذکرہ کیا ہے یدعون الی اللہ، اس میں چند مخصوص لوگ شامل ہیں. البتہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ پوری امت کو شامل ہے. ہر فرد جس کو کوئی بات معلوم ہے جب وہ غلط کام دیکھے تو اسے روکنا چاہیے. البتہ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بھلائی کیا ہے، برائی کسے کہا جاتا ہے. کیا بھلائی اور برائی کا تصور اور اس کی ڈیفینیشن وہ ہوگی جو ہمارے دماغ میں ہے یا جس کو ہمارا سماج اور معاشرہ متعین کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ سماج الگ ہے، ہر جگہ کے رسم و رواج الگ ہیں، ہر جگہ انسانوں کی سوچ الگ ہے، ہر جگہ انسانوں کے تقاضے الگ الگ ہیں. اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آزاد ہوں اور اپنی مرضی کے اعتبار سے بھلائی اور برائی کی تعیین کریں. اس لیے بھلائی اور برائی کی تعیین اللہ کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھلائی ہر وہ کام ہے جس کو کرنے کا، جس کا شوق اور جس کی ترغیب اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور برائی ہر وہ کام ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے امت کے انسانوں کو ڈرایا ہے، ان کو بچنے پر ابھارا ہے، اس سے دور رہنے کی ترغیب دیا ہے. اس لیے اب یہ بات طے ہو گئی کہ بھلائی وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھلائی ہے، اور برائی وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں برائی ہے. ان دونوں چیزوں کو لے کر کے چلا جائے گا. جو بھلائی ہے اس کا حکم دیا جائے گا اور جو برائی ہے اس سے منع کیا جائے گا. اس لیے ہم جس کو برائی سمجھتے ہیں،
ہمارے دماغ میں جو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، ہمارے اپنے تصور میں جس کو منکر اور غلط مانا جاتا ہے، وہ شریعت میں منکر ہو ضروری نہیں ہے، شریعت اس کو غلط قرار دے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم کو جو پسندیدہ لگتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بھی وہ چیز بری لگے اور وہ چیز اللہ رب العالمین بھی ناپسند کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو بھلائی کا حکم دینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس بات کا ہم حکم دینے جا رہے ہیں وہ بھلائی ہے بھی یا نہیں، اس کو معروف کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس لیے پہلے یہ طے کرنا، پہلے یہ معلوم کرنا اور پہلے اس کی کھوج لگانا ضروری ہے کہ جس بات کا میں حکم دینا چاہتا ہوں وہ بھلائی ہے یا نہیں۔ کسی کو کسی بات سے روکنا چاہتے ہیں تو یہ طے کر لیجئے پہلے کہ اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا یا نہیں، اللہ کی کتاب میں یہ غلط ہے یا نہیں، نبی کی سنت میں یہ منکر ہے یا نہیں، اور جب یہ طے ہو جائے تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ کسی کو روکیں۔ مگر ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ناگوار لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں تو مجھے پسند نہیں آتا، اب میں جاؤں اس کو منع کر لوں، دوسرا کہتا نہیں مجھے تو یہ بات اچھی لگتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، آپ کو اچھی نہیں لگتی، مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ کو اچھی لگتی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ دونوں انسانوں کی سوچ الگ الگ ہے، تو اس لیے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کا تصفیہ کہاں سے ہوگا؟ یہ طے کیا جائے گا اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اس لیے جب آپ کسی کو بھلائی کا حکم دینا چاہیں تو حکم دینے سے پہلے یہ معلوم کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ بھلائی ہے یا نہیں۔ کسی کو برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پہلے طے کر لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ برائی ہے یا نہیں، پھر ہم کو حق ہوگا کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور اس کے بعد ہم کو حق ہوگا کہ ہم برائی سے منع کریں۔ اس لیے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر اس انسان پر، امت کے ہر اس فرد پر فرض ہے جو اس بات کو جانتا ہو کہ یہ بھلائی ہے اور اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اور یہ برائی ہے اور اس کی مخالفت ہو رہی ہے، جس کو معلوم ہو اور وہ دیکھے غلط ہوتے ہوئے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ٹوکے۔ لیکن دعوت کی جہاں تک بات ہے، دعوت اللہ کی، وہ سب کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے علم معرفت، وہ بات میں پھر کبھی عرض کروں گا کہ دعوت کے ضابطے اور دعوت اللہ کے اصول کیا ہیں، وہ پھر کبھی بعد میں۔ سیدس میں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی سماج اور مسلم معاشرہ کو راہ راست پر قائم کرنے کا ایک بہترین قاعدہ، ایک شاندار اصول اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے کہ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تم میں سے جو آدمی کسی غلط بات کو دیکھے، تم میں سے جو آدمی کسی غلط بات کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے، اپنی طاقت سے اسے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے اسے روکے، یعنی دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اس معنی کی ایک دوسری روایت صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ من نبی الا كان له اصحاب وحواریون یقتدون بسنته ویأخذون بعمله فإذا خلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم
بقلبه فهو مومن وليس وراء ذلك حبة خردل من ایمان. کہا کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء بھیجے ہر نبی کے کچھ دوست، کچھ صحابہ اور ان کے کچھ خصوصی اصحاب ہوتے تھے جو ان کی سنت کو اپناتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے. ہر نبی کے صحابہ ہوتے تھے جو ان کے طریقے کی پیروی کرتے، ان کی بات پر عمل کرتے. لیکن جب وہ گزر جاتے تو ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آتے جو وہ بات کہتے جس پر عمل نہیں کرتے، جو عمل نہیں کرتے وہ بات لوگوں کو بتاتے اور اس کے بعد ایسا کام کرتے جسے کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا. تو جس نے ان لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے اپنی زبان سے ان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے اپنے دل سے ان سے جہاد کیا وہ مومن ہے. اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی نہیں رہتا. اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا سب سے نچلا اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے برا سمجھا جائے، غلط کام کو دل سے غلط سمجھا جائے، منکر کو دل سے غلط سمجھا جائے. ایسا نہ ہو کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے، اصل میں یہ معاملہ عام طور سے وہاں پیش آتا ہے جہاں حکومت وقت کا جبر اور اس کی تلوار لوگوں کے سروں پر مسلط ہو. جہاں یہ بات نہیں ہے وہاں انسان اس حد تک مجبور نہیں ہو سکتا. ہاں، ہاتھ سے نہیں روک سکتا مگر زبان سے کہہ سکتا ہے. زبان چاہے منہ کی ہو اور چاہے قلم کی ہو، وہ لکھ سکتا ہے، وہ زبان سے بیان کر سکتا ہے. یہ عام طور سے پوری دنیا میں انسانوں کو یہ آزادی ہے، سوائے ان جگہوں کے جہاں حکومتوں کا جبر و قہر اپنی رعایا پر بزور تلوار مسلط ہوتا ہے، اس کی بات دوسری ہے. اسی لیے وہاں اللہ رب العالمین نے مجبوری کی حالت میں ایمان کا یہ درجہ اور یہ آخری آپشن رکھا ہے کہ دل سے انسان اس کو برا سمجھے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو غلط بات کو دیکھے اور اگر اس کے پاس اسے بدلنے کی طاقت ہے، اسے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، پکڑ لے، نہیں اس کو نہیں کر سکتے تو. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، دیکھو بھائی تم غلط کام کرو، یہ بات شریعت میں اچھی نہیں ہے، تمہارا یہ کام غلط ہے. اب آپ سوچو کہ اگر ہمارے سماج میں ہر آدمی دوسرے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے اور اسے ٹوکے، اسے فوراً متنبہ کرے، آپ نے مجھے دیکھا، مجھے ٹوک دیا، میں نے آپ کو دیکھا، آپ کو ٹوک دیا، انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو، ہر ایک نے دیکھا اور ایک دوسرے کو متنبہ کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سماج میں کس قدر بہتری آئے گی، سماج میں انسانوں کو کس قدر شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے انسان یہ سوچے گا کہ اگر کسی کو پتا چل گیا تو کیا کہے گا، کسی کو معلوم ہوا تو کیا کہے گا. اس لیے انسان اپنے آپ کو غلط کام سے بچائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے اور یہ سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ یہ بھلائی ہے، اس کو معلوم ہو کہ یہ بھلائی نہیں ہے، تب جا کر کے وہ حکم دے گا. ورنہ اگر نہیں معلوم ہوگا، بغیر علم کے، بغیر جانے ہوئے وہ ایسا کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ غلطی کا شکار ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ بھلائی ہو اور وہ منع کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو اور وہ غلط بات کا حکم دے دے. ایسا بہت ہوتا ہے، بہت سی مثالیں آتی رہتی ہیں زندگی میں. اگر میں مثالوں پر جاؤں بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. یہ صرف اہل علم کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کو بھلائی کا علم ہے، ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جسے برائی ہونے کا علم ہے، اس کی ذمہ داری ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا، آپ سے عہد و پیمان باندھا، اس میں یہ ہے وَأَلَّا نَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَن نَّقُولَ الْحَقَّ أَيْنَمَا كُنَّا. کہا ہم نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کیا کہ حق کے بارے میں
اللہ کے دین کے بارے میں، حق کے سلسلے میں ہم کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہیں کھائیں گے، اور ہم حق بات کہیں گے، کہیں بھی رہیں، جہاں بھی رہیں گے ہم حق بات کہیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ سے بیعت کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے جو احمد وغیرہ میں بسند صحیح ثابت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی باتوں کو ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کیا، اسی میں سے ایک ہے کہ وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا وَأَوْصَانِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کیا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ کہ وہ کڑوی ہو، اگرچہ کہ وہ کسیلی ہو، اور میں حق کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت اور کسی برا کہنے والے کی برائی کی کوئی پرواہ نہیں کروں، کسی سے نہ خوف کھاؤں، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں سچی بات کہوں۔ لیکن یاد رہے کہ حق کا علم پہلے ہونا ضروری ہے، پھر آپ حق بات کہہ سکتے ہو، اور آپ حق بات کہنے چلو اور آپ کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، پھر آپ معاملے کو خراب کر دو گے۔ اس لیے کہنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ چھان بین کر لیں، آپ پتہ کر لیں، آپ معلوم کر لیں کہ اس بارے میں حق کیا ہے، پھر آپ وہ بات کہہ سکتے ہو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ بہت وعید ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تم ضرور بھلائی کا حکم دو گے اور ضرور لوگوں کو برائی سے روکو گے، ورنہ اللہ تعالی تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا، اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، اس لیے ضرور تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو منع کرو۔ احمد، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو لیکن اس کا غلط معنی سمجھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے لوگوں اگر تم ہدایت پر ہو تو جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں ان کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی۔ کہا کہ تم لوگ اس کو غلط سمجھتے ہو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده۔ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں ظلم کرتے ہوئے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب مسلط کر دے۔ ظالم پر تو کرے گا ہی، لیکن جن لوگوں نے قدرت کے باوجود ظالم کو روکا نہیں ان پر بھی اللہ رب العالمین اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ما من رجل فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی وہم یقدرون ان یغیروا فیہ ولا یغیرون فعسى الله ان يبعث عليهم عقابا من عنده قبل موتهم۔ کہا جس قوم کے اندر کوئی آدمی ہو اور اس قوم میں معصیت کا گناہ پر عمل کیا جاتا ہو اور لوگوں کو طاقت ہو کہ اس گناہ سے روک سکیں، اس کے باوجود وہ لوگ اس گناہ کو نہیں روکتے تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا ان کے مرنے سے پہلے، سب کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا ان کی وفات سے پہلے۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے جو اللہ رب العالمین اس امت پر مسلط کرتا ہے جو برائی کو دیکھتی ہے، برائی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے، مگر اس کے باوجود او جانے دو، مجھ سے کیا مطلب ہے، چھوڑو جانے، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، وہ اس سے مجھ سے کیا مطلب، وہ خود ہی کھیلے گا، ہم کو اس سے مطلب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ جو لوگ سوچتے ہیں وہ سماج کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں، وہ سماج کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ایسے تمام لوگوں کو دنیا میں اپنی گرفت میں لیتا ہے، آخرت کا عذاب تو پیچھے ہے۔ اسی لیے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے،
اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کیا اور کہا یا ایھا الناس ان اللہ یقول مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر من قبل ان تدعونی فلا اجیب لکم. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، قبل اس کے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار نہ سنوں، قبل اس کے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعا نہ سنوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دینا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا تو ہے ہی، دوسرے نمبر پر دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کو بند کر دینا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے پر تالا لگا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ تم دعا کرو گے اور میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا. کب؟ جب تم یہ راستہ چھوڑ دو گے، جب تم اس راستے سے ہٹ جاؤ گے، اور جب تم اس راستے کو چھوڑ دو گے تو بہت چیخو گے، بہت چلاؤ گے. آپ اٹھاؤ سماج پر ایک نظر ڈالو، سماج پر دیکھو ملت اسلامیہ کی حالت زار کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور کتنی آوازیں، کتنی سسکیاں، کتنی آہیں، کتنی چیخیں اور کتنی دعائیں فضا میں بلند کی جا رہی ہیں، مگر در اجابت کھل کے نہیں دیتا، در اجابت کبھی وہاں نظر نہیں آتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین نے ایک بار کے جو بادل مسلط کیے ہیں اس کی یہی ہو کہ امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلو تہی اختیار کر لی ہے، اسے چھوڑ دیا ہے، اس سے اپنا دامن جھاڑ لیا ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ثمانیۃ اسم، اسلام کے 8 حصے ہیں. الامر بالمعروف سهم والنهي عن المنکر سهم، 8 حصوں میں ایک حصہ ہے بھلائی کا حکم دینا اور ایک حصہ ہے برائی سے منع کرنا. 6 اور دوسرے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کلمہ توحید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو اس کا مطلب اسلام کے ان حصوں کو ہم نے ضائع کر دیا. اسی لیے دوسری روایت میں، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر بالمعروف صدقہ والنہی عن المنکر صدقہ، بھلائی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے جو بندہ اپنے نفس پر کرتا ہے. یہ ساری باتیں جو احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں وہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو ہر صورت میں بھلائی کا حکم دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اگر ہم نہیں کرتے تو ہم پھر اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے. اللہ رب العالمین نے کہا وَلُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. کہا بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کیا ان پر لعنت کی گئی. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر، کیونکہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے اور جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. بہت برا کام یہ لوگ کرتے تھے، بہت غلط کام یہ لوگ کرتے تھے. تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی اپنے انبیاء داؤد اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ غلط کام دیکھتے تھے تو ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اور اس کے ازالے کی کوئی تدبیر نہیں اپناتے تھے. اس لیے اللہ نے لعنت کا کنواں ان پر مسلط کر دیا. اور ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جتنے غلط کام کیے ہیں وہ سب ہماری امت کے لوگ کریں گے. جہاں جہاں انہوں نے بدتمیزیاں کی ہے، جہاں جہاں انہوں نے اللہ کی شریعت میں سرکشی کی ہے وہ ہماری امت کے لوگ بھی کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ امت عبرت حاصل کرے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے. تو ہم پر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اگر وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں، وہی طریقہ ہم بھی اپنا رہے ہیں، اسی وتیرے پہ ہم بھی چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی لعنت کے مستحق بن چکے ہیں. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے آپ سن لیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ورجل دخل على سلطان جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ. کہا کہ شہداء کے سردار حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور شہداء کا سردار وہ شخص بھی ہے جو کسی ظالم اور جابر انسان کے پاس گیا، اسے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، اس نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا. یہ سید الشہداء کہا جاتا ہے ایسے انسان کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک ایسی ذمہ داری ادا کیا، ایک ایسا عمل کیا جس کا اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا تھا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے دوستو کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ دین کا ایک تاکیدی حکم ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم امت کے انسانوں پر فرض کیا ہے. البتہ وہ لوگ جہالت میں ہیں، وہ لوگ گمراہی میں ہیں جو دعوت کی راہ میں جہالت کے راستے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ برائی سے مت روکو، برائی سے مت منع کرو، کیونکہ اس سے اختلاف پیدا ہوگا، اس سے امت کے درمیان انتشار برپا ہوگا. یہ غیر دینی، غیر شرعی اور ایک یہودی فکر ہے جس کی اسلام میں گنجائش نہیں. ورنہ ہمارے دین کی پہلی بات، ہمارے کلمہ توحید کا پہلا لفظ نہیں عن المنکر سے شروع ہوتا ہے. لا الہ، دنیا کے سارے معبودوں کا انکار، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں. پہلے نفی ہے، پہلے نہیں عن المنکر، غلط بات کا انکار ہے، اور اس کے بعد دوسرے جز میں اس بات ہے الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. گویا کہ ہمارے دین کی بنیاد ہی ہے کہ پہلے غلط بات کا انکار کیا جائے اور اس کے بعد درست بات کو تسلیم کیا جائے. اللہ رب العالمین نے کہا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. کفر اور طاغوت کا انکار پہلے ہے اور اللہ پر ایمان اس کے بعد ہے. تو اس لیے نہیں عن المنکر ہمارے دین کا وہ جز ہے جس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا. اگر دنیا کے انسان سمجھتے ہیں تو سمجھا کریں، دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں تو سمجھا کریں. لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی دعوت تو دو، لوگ مسجد میں آئے نماز پڑھیں سب اکٹھا ہوں گے، لیکن توحید سے منع مت کرو، توحید کی دعوت مت دو. مسجد میں آتے ہیں تعویذ پہنیں گے، پہنے رہنے دو، گنڈا پہنیں گے، پہنے رہنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی دعوت سے اختلاف پیدا ہوگا، لوگ انتشار کا شکار ہو جائیں گے. کوئی بلا وضو نماز پڑھنے آتا ہے، پڑھنے تو مت بولو اس کو، کیونکہ اس سے اختلاف پیدا ہوگا. کوئی بغیر طہارت کے آتا ہے نماز پڑھنے دو، مت بولو، کیونکہ اس سے اختلاف پیدا ہوگا. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ میں کہانیاں نہیں بجھا رہا آپ کو، یہ واقعاتی دنیا کی وہ صداقت ہے جسے میں آپ کے روبرو عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ ہوشیار رہیں، آپ متنبہ رہیں اور آپ سمجھ لیں کہ آپ کا دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے. ان جھوڑے اور بوریے والوں کے پاس اللہ کا دین نہیں ہے. یہ بوریاں لے کر کے زندگی بھر کشت کرتے رہے مگر کبھی اللہ کا دین قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ جس دین میں توحید نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر دین نہیں ہو سکتا. جس دعوت میں توحید نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتی ہے مگر وہ دعوت نہیں ہو سکتی. جس دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عنصر نہ پایا جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ دعوت محمدی نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے دوستو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اس لیے اس سے غفلت نہ برتی جائے، اسے اپنانے کی کوشش کی جائے. ہاں یہ بات یاد رہے کہ روکنے سے پہلے اور حکم دینے سے پہلے یہ معلوم کر لیں آپ کہ کیا واقعی جس کا حکم دینا چاہتے ہیں وہ بھلائی ہے یا نہیں، جس سے آپ منع کرنا چاہتے ہیں حقیقت میں وہ برائی ہے یا نہیں. یہ معلوم کرنے کے بعد پھر آپ اگر دیکھتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ غلط کام کو روکیں، غلط کام پر ٹوکیں. یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، یہ اتھارٹی ہے امت مسلمہ کے ہر فرد کی. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ تو بڑا اچھا سوال ہے جی. وتر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھی گئی تو کیا نماز وتر درست ہوگی؟
سوال ہے کہ ابھی امام صاحب نے وتر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو کیا دعائے قنوت کے بغیر وتر کی نماز درست ہوگی؟ جواب ہے جی ہاں، وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا ضروری ہونا دنیا میں صرف اور صرف حنفیہ کا مذہب ہے، اور دنیا میں کسی بھی عالم کا مذہب یہ نہیں ہے کہ وتر میں دعائے قنوت ضروری ہے، صرف حنفیہ کے ہاں ضروری ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کی نماز کو تقریباً 8 اور 10 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ حذیفہ نے، عبداللہ بن مسعود نے، ام المومنین عائشہ نے، عبداللہ بن عباس نے، میمونہ نے، کئی لوگوں نے نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز کو، مگر قنوت پڑھنے کا تذکرہ صرف اور صرف ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اور کسی بھی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے قنوت پڑھنے کا تذکرہ نہیں کیا۔ یعنی سب نے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھی، 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 سب نے نقل کیا، مگر دعائے قنوت بھی پڑھی۔ یہ صرف اور صرف ایک روایت میں آتا ہے، یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی تو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے، اگر ہمیشہ پڑھتے تو سارے لوگ دیکھتے، سارے لوگ نقل کرتے، صرف ایک صحابی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اس لیے دعائے قنوت کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑ دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہے، اس لیے وتر کے لیے دعائے قنوت لازم نہیں ہے، بلکہ کبھی پڑھنا چاہیے اور کبھی چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔